کا قدم بیٹے کے کندھوں پہ ہوتا ہے اور جو پہلے والے ہیں ان کی گردنوں پر بھی ہے، لیکن اس شان سے جیسے بیٹے کا قدم باپ کی گردن پر ہوتا ہے۔ آپ بتائیں امام حسین کا قدم رسول اللہ کی گردن پہ آ گیا تو کیا امام حسین کا مرتبہ نبی سے بڑھ گیا؟ نہیں، بلکہ نبی نے کندھوں پہ چڑھا کر کے بتایا دیکھو حسین کا قدم یہ ہے، حسین کی عظمت میرے درمیان یہ ہے۔ تو سارے اولیاء نے ان کو قدم رسول اللہ کا قدم لے کر کے بتا دیا کہ لوگوں دیکھو یہ عظمت عبد القادر کا مرتبہ ہے۔ تو سرکار غوث پاک کے بارے میں اللہ نے فرمایا، ابھی تو اللہ کی بات چل رہی ہے، بات دور نکل گئی کہ جو مرتبہ نبیوں میں آپ کو دیا وہ مرتبہ ولیوں میں ان کو دیں گے، عبد القادر جیلانی کو۔ تو میرے غوث کے لیے دعا ہوئی، آقا نے دعا کی جو صرف چاہے تو قبلہ بدل جائے، ان کی دعا کی کیا شان ہوگی؟ عرض کی اللہ میرا قدم اس نے لیا اپنی گردن پر، میری امت کے سارے اولیاء اس کا قدم اپنی گردن پر لیا۔ اور غوث پاک جب پیدا ہوئے تو آپ کی پشت پر میرے نبی کا نشان، قدم کا نشان موجود تھا، قدم کا نشان ساتھ میں لے کر آئے تھے غوث پاک۔ یہ مہر ولایت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، غوث پاک لے کر کے آئے تھے۔ اب اس کے بعد آئیے حضور نے کیا کہا، یہ بات تو بھی اللہ کی نقل ہو رہی تھی، اللہ کی بیان ہو رہی تھی۔ حضور نے کیا کہا، گلدستہ کرامات اولیاء، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ کا حجرہ ہے، اب ذرا دل کے کانوں سے سنیں کس نے کیا کہا میرے غوث کی شان۔ سیدہ فاطمہ کا حجرہ ہے، حجرہ فاطمہ، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ سیدہ فاطمہ کا حجرہ، علی مرتضیٰ موجود، سیدہ فاطمہ موجود، حسن مجتبی موجود، حسین دلربا موجود، یعنی 5 تن پاک اس حجرے میں جمع، 5 تن جمع ہے۔ امام حسن کھڑے ہوئے ہیں اور حضور امام حسین کھڑے ہوئے ہیں اور امام حسن کو حضور سینے سے چمٹا رہے ہیں اور چوم رہے ہیں، سینے لگا رہے ہیں۔ امام حسین دیکھ رہے ہیں، چھوٹا بچہ مولا حسین دیکھ رہے ہیں، نانا جان آج حسن کو زیادہ پیار کر رہے ہیں۔ حالانکہ کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا، کیا ہوتا تھا؟ زیادہ ناز مولا حسین کو اٹھائے جاتے تھے، لیکن آج حسن مجتبی کو سینے لگا لگا کر ہونٹ چومے جا رہے ہیں، گال چومے جا رہے ہیں، گردن چومی جا رہی ہے، پیشانی چومی جا رہی ہے اور بار بار سینے لگا رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ سے برداشت نہ ہوا، بابا میرا حسین ٹک ٹک دیکھتا ہے، میرا حسین ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہے۔ ارے جس نے کربلا میں بغیر کفن کے تڑپنا ہے، آپ کہتے ہیں کہ حسین کو مت رلایا کرو، حسین روتا ہے تو مجھے رونا ہوتا ہے۔ آپ حسن کو ہی سینے لگا لگا کے پیار کر لیں اور میرا حسین ٹک ٹکی باندھ کے ٹک ٹک دیکھ رہا ہے، اس کو بھی تو دیکھو۔ آج خلاف معمول حسن حسن ہو رہا ہے، ہر دن حسین حسین، آج حسن حسن۔ یا رسول اللہ آج معمول سے ہٹ کر پیار کا انداز کیوں بدل گیا؟ اور یوں بھی جب 2 بچے آ جائیں تو بڑے کو کم چھوٹے کو زیادہ پیار کیا جاتا ہے، اور آج آپ بڑے کو زیادہ پیار کر رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں بیٹی آج حسن کو اس لیے زیادہ پیار کہ حسن کی پشت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جس کو مقام ولیوں میں اللہ وہ عطا کرے گا جو مجھے دنیا میں عطا کیا ہے، وہ حسن کا بیٹا ہوگا اور اس کا نام عبد القادر جیلانی۔ پیدا ہونے سے پہلے نبیوں کا امام خطبہ جس کا پڑھے وہ میرا دوست ہے۔ ہر ولی سراخوں پر ہے، ہر ولی کی بزرگی اپنی جگہ پر ہے، ہر ولی کی تعظیم اپنی جگہ پر ہے، لیکن کائنات میں بلایا ہے کوئی ایسا ولی ہوا ہی کہ جس کی ایسی شان امام الانبیاء نے آیا۔ آقا فرماتے اس کی اولاد میں حسن کی اور ایک بچہ ہوگا، عبد القادر اس کا نام ہوگا، وہ ولیوں کا سلطان ہوگا اور اس کی ولایت کے ڈنکے زمینوں میں بھی بجیں گے اور آسمانوں میں بھی بجیں گے۔
یہ شان ہے میرے غوث کی۔ اور پھر آئیے مولا حسین کی بارگاہ میں، میرے مولا حسین نے کیا کہا؟ وہ میں کربلا کے واقعات میں پڑھتا رہتا ہوں، آپ کو سناتا رہتا ہوں۔ جب حضرت امام قاسم وہ تعویذ لے کر کے آئے، امام حسن کا لکھا ہوا تعویذ، یہ میرے بابا نے دیا ہے، تو امام حسین نے دیکھا تو ہاتھ اٹھا دیا، اللہ میرے بھیا حسن نے اپنی اولاد میرے قدموں پہ قربان کر دی، نسل کی پرواہ نہیں کی۔ تو مظلوموں کی سنتا ہے، حسین آج مظلوم ہے، جمعہ کے دن دعا قبول ہوتی ہے، آج جمعہ بھی ہے، جہاد میں دعا قبول ہوتی ہے، آج جہاد بھی تیرا حسین کر رہا ہے، مسافروں کی دعا قبول ہوتی ہے، آج حسین مسافر بھی ہے۔ میرے اللہ میرے بھائی حسن نے بھائی ہونے کا حق ادا کیا، اپنی نسل کی پرواہ نہیں کی، میری پرواہ کی، اس کی اولاد میں تو کبھی کمی نہ کرنا، اس کی اولاد کو قیامت تک موجود رکھنا، اس کا نسب سلامت رکھنا۔ بیدائی حسین تیری دعا قبول، تیرے بھیا حسن کی نسل میں ایسا بیٹا پیدا کریں گے جو مقام نبیوں میں تیرے نامہ کو دیا، ولیوں میں مقام اس کو عطا کریں گے، اور اس کا نام عبدالقادر جیلانی ہے، نام کے ساتھ ڈنک کے بج رہے ہیں، یہ میرے غوث حسین، غوث العظم مستجیب کا مقام۔ پھر آئیے امام جعفر صادق، امام جعفر صادق فرماتے ہیں، یہ روایت میں کہیں پڑھ چکا ہوں، جب آپ کے وصال کو 3 دن رہ گئے امام جعفر صادق کے وصال کو، تو اس وقت امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ میرے والد سوچتے تھے کہ ہر لمحہ عبادت میں گزاروں، عبادت کرتے کرتے آنکھ بند ہوئی، عالم مشاہدہ میں، عالم رویا میں آپ مشاہدہ کرنے لگے کہ میں آسمانوں کی سیر کر رہا ہوں۔ کون سیر کر رہا ہے؟ جن کے کنڈے کی نیاز کرتے ہوں، امام جعفر صادق۔ کون جعفر صادق؟ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میری عمر صرف 2 سال ہے۔ لوگوں نے کہا داڑھی کے بال سفید ہو گئے، 2 سال کے کیسے؟ فرمایا 2 سال اس لیے کہ 2 سال امام جعفر صادق کی صحبت میں رہا، بس یہی میری زندگی ہے، اور جو ان کی صحبت کے علاوہ گزارا وہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ امام جعفر صادق ہے۔ امام جعفر صادق کون ہے؟ ان کی بات کروں تو بہت دور تک بات جائے، بس اتنا سمجھ لیں کہ حضور نے ان کی پیدائش سے پہلے بشارت دی تھی کہ میرے پوتوں میں ایک محمد جعفر صادق نام کا پوتا ہوگا، اور وہ علم کو یوں کھولے گا، علم کو یوں کھولے گا، علم کو یوں کھولے گا، علم کی گرہ کو یوں کھولے گا، جس طریقے سے کوپل نکلتی ہے اور دانا پھٹتا ہے نا، اس طریقے سے، یعنی کوپل دانے کے اندر ہوتی نہیں ہے، توجہ کریں، کوپل دانے میں ہوتی نہیں ہے، لیکن جب کوپل نکل کے دانے کو پھاڑتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ آیا کہاں سے، یہ آیا کہاں سے؟ تو امام جعفر صادق کا علم یہی تھا کہ جب آپ کوئی علمی مسئلے کا نقطہ بیان کرتے تھے لوگ کہتے تھے یہ آیا کہاں سے، کیونکہ وہ کوپل کی طرح نکلتا تھا۔ تو سرکار نے اس طرح اشارہ فرمایا تھا، اور ان کو سرکار نے سلام بھی بیان فرمایا تھا، جعفر صادق کو سلام بھی کہا تھا حضور علیہ السلام نے۔ یہ امام جعفر صادق کی شان ہے، اور ان کی شان میں بڑے بڑے بزرگوں نے منقبتیں پڑھی ہے۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ امام جعفر صادق کا مرتبہ میں کیا کروں؟ امام اعظم کو علی جب کہہ رہے کہ میں جو دن جتنے دن رہا وہی میری زندگی ہے، اس کے سوا کچھ اور نہیں۔ امام جعفر صادق خود فرماتے ہیں، علامہ جامی فرماتے ہیں، امام جعفر صادق کہتے ہیں ہمارے پاس صحیفہ فاطمہ ہے، اس لیے ہمارے پاس جو علم ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ملے گا۔ امام جعفر صادق کا قول ہے، امام جعفر صادق کا قول ہے یہ اللہ اکبر۔ تو وہ امام جعفر صادق کے وصال کو 3 دن رہ گئے۔ امام موسیٰ کاظم ان کے بیٹے ہیں، یہ رات کی عبادت میں ہیں، عالم رویا میں مشاہدہ کرنے میں، آسمانوں کی سیر کرنا ہے۔ ایسے میں فرماتے میں نے ایسے چہرے دیکھے کہ آج سے پہلے میں نے کبھی ایسے چہرے نہیں دیکھے تھے۔ ایسے میں حضرت انس بن مالک تشریف لائے، امام جعفر صادق کہتے ہیں میرے نانا جان کے صحابی انس بن مالک تشریف لائے، یہاں سے یہ بات بھی سن لو، جو لوگ رافضیوں سے متاثر ہے اور کہتے ہیں کہ صرف 3 صحابہ مسلمان رہ گئے تھے سب کافر ہو گئے تھے، امام جعفر صادق کہتے ہیں میرے نانا کا صحابی انس بن مالک تشریف لایا، اور پتہ چلا اہل بیت کا عقیدہ یہ تھا کہ صحابہ کافر نہیں ہو سکتے، بلکہ صحابہ کی تربیت تو امام الانبیاء بھی ہے۔ ارے وہ پیر کامل نہیں، وہ پیر کامل نہیں جس کا مرید بگڑ جائے، وہ پیر کامل نہیں جس کا مرید بگڑ جائے، وہ مرغی خاندانی نہیں جس کے نیچے کا انڈا خراب ہو جائے۔ ان مرغیوں کو جو ہے وہ
لوگ خاندانی اور اصیل نہیں کہتے، جس کے نیچے کا انڈا خراب ہو جائے اور جس پیر کا مرید بگڑ جائے وہ پیر کامل نہیں ہوتا۔ تو اللہ اکبر، امام الانبیاء کا مرید کیسے بگڑ سکتا ہے؟ امام الانبیاء غوث پاک کہتے ہیں میرے دور میں اگر منصور ہوتا تو میں اس کو بچا لیتا، منصور کے دور میں میں نہیں تھا، اگر میں ہوتا تو اس کو بچا لیتا۔ فرماتے وہ تو بچہ تھا طریقت کا، ہائے ہائے کیا کہا، وہ طریقت کا بچہ تھا، برداشت نہیں کر سکا۔ میں حیران ہوں، جس کو پوری کائنات کہتی ہے کون اللہ کے لیے قتل ہونے والا ہے، انوار کہتے ہیں کون اللہ کے لیے قتل ہونے والا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ انا الحق، میں اس کا حقدار ہوں۔ اس بات کہتے وہ تو بچہ تھا۔ جس کے سامنے بچے ایسے ہوتے ہیں ان کا مرتبہ کیسا ہوگا؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث۔ یہ دیکھا کیوں منقبت بیان ہوتی ہے، کیا شان سے کہہ رہے ہیں، جو تیرا طفل ہے، جو تیرا بچہ ہے کامل ہے یا غوث، تو فیلی کا لقب واصل ہے یا غوث۔ بس وہ تو فیلی ہو جائے، بس تو فیلی ہو جائے تو وہی اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں شیخ ابو المعالی فرماتے ہیں، اور کتنی بڑی بات فرماتے ہیں، جو غوث پاک کے در پہ کتا بیٹھتا تھا، کتا، توجہ کریں، جو غوث پاک کے در پہ کتا بیٹھتا تھا وہ دنیا کے پیروں سے افضل ہے، دنیا کے پیروں سے افضل ہے۔ غوث پاک کا کتا جس کی شان ہے، غوث پاک کے کتے کی شان ہے، وہ دنیا کے پیروں سے افضل ہے۔ غوث پاک کے کتے کا یہ مقام ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ بھی تو پیر تھے نا اپنے دور کے، تجھ سے در میں سگ نہیں، تجھ سے در اور تیرے در کا سگ میں نہیں۔ سگ کہنا بہت بڑی بات ہے، وہ تو بھرم رکھ لیتے ہیں سگ کہنے کا، لیکن سگان دنیا کو یہ بھی برداشت نہیں۔ شیخ ابو المعالی کہتے ہیں کہ غوث پاک کے در کا کتا تیروں سے بڑی عظمت رکھتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ڈائریکٹ اپنے آپ کو سگے بغداد نہیں کہا، کیا کہا؟ تجھ سے در، پھر در سے سگ، سگ مانے کتا، اس کتے سے مجھ کو نسبت، تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے، ڈائریکٹ نہیں، کتے سے ہمیں نسبت ہے۔ تو پھر کیا وہ میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور یہ ڈورا آ گیا نا دور کا، ارے دور کا صحیح لیکن آیا تو ہے، اب آیا تو کیا ہوگا؟ اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں، دیکھو کتے دو قسم کے ہوتے ہیں، کتے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک پٹے والے ایک بغیر پٹے والے۔ کبھی دیکھا ہے کتے نہیں دیکھا، اس کے لیے بھی بمبئی کا چڑیا گھر جانا پڑے گا۔ ارے اپنے شہر میں بہت گھومتے ہیں نا، گلی کوچوں میں گھومتے رہتے، نہیں کتے نہیں جانتے، ایک دم ہوتی ہے، چار پیر ہوتے ہیں، اس کا پیٹ نہیں ہوتا، کتے کو کھیر ہضم نہیں ہوتی، بھونکتا رہتا ہے، کتا اس کو کہتے ہیں، کتا ہی تو کتا ہوتا ہے، کتا۔ بھئی آپ کی عجیب ہے، میں کتے کی بات کرتا ہوں آپ ہنستے ہیں، آپ نے تو تقریر کرنا چوری کر دیا بھائیو، بات کچھ کرتا ہوں آپ سمجھتے کچھ ہیں، ایسا مت کیجئے۔ کتا وہی کتا، کتا سمجھتے ہیں نا، اور مراٹھی میں کتلا، عربی میں کلب، عربی میں کلب، فارسی میں سگ، اردو میں کتا، انگلش میں ڈاگ۔ اب سمجھے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، دو قسم کا، اسی کی بات بھی سچی بات، دو قسم کا کتا ہوتا ہے۔ اب کتے کی سب برادری تو ایک ہی ہوتی ہے نا، اس میں تو کوئی الگ الگ نہیں ہوتا، سارے کتے ایک ہی برادری کے ہوتے ہیں، یکساں ہی ہوتے ہیں، الگ الگ اس میں کوئی خاندان قبیلے، یہ اونچا ہے یہ نیچا ہے یہ فلاں یہ ایسا، اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ کتے تو بہرحال کتے ہی ہے، کتا تو کتا، امریکہ کا کتا بھی کتا ہی ہے، انڈیا کا کتا بھی کتا ہی ہے، وہ بھی بھونکتا ہے تو بھون بھون کرتا ہے، یہ بھی بھونکتا ہے تو وہی بولتا ہے۔ ایسا نہیں کہ امریکہ کا کتا انگریزی میں بھونکتا ہے اور جو ہے وہ انڈیا کا کتا اردو میں بھونکتا ہے، ایران کا کتا فارسی میں بھونکتا ہے، ایسا نہیں، سب کی لینگویج ایک ہی ہے، سب کی لینگویج ایک ہی ہے، سب کی لینگویج کتا لیکن ہوتا کتا ہے،
لیکن جو قسم اس میں ہوتی ہے، بس قسم یہ ہوتی ہے کہ ایک پٹے والا ہوتا ہے اور ایک بغیر پٹے والا ہوتا ہے۔ جو بغیر پٹے والا ہوتا ہے، کتا تو وہ بھی ہوتا ہے، اس کو کھانے کے لیے در در کٹری لے کر نہیں، در در اس کو ایسے گھومنا پڑتا ہے۔ جو بغیر پٹے کا کتا ہوتا ہے، اس کو صبح سے لے کے شام تک کھانے کی فکر ہوتی ہے، کبھی اس کا در، کبھی اس کا در، کبھی در بدر گھومتا ہی رہتا ہے، کہیں اس کو قرار نہیں ملتا، کبھی گلی کبھی کوچے، کبھی نگر کبھی ڈگر گھومتا ہی رہتا ہے۔ کتا کھانے کے لیے خود کی فکر، پانی کے لیے خود کی فکر، سونے کے لیے کوئی اس کو بستر نہیں ملتا تو کسی درخت کے نیچے سو جاتا ہے، کسی درخت کے نیچے سو جاتا ہے، کبھی کبھی روڈ پہ سو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کتنے بڑے اس کی اسٹڈی کی جا سکتی ہے، یہی تو تکلیف کا پھل ہے۔ میں کوئی فنکار تو نہیں ہوں، لیکن آپ نے جو مقرر بنا دیا ہے تو پھر ان کو بھی پڑھنا پڑتا ہے، ان کو بھی پڑھنا پڑتا ہے، ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، ان کی نفسیات کیا اس پہ معلومات حاصل، کیونکہ آج اگر کتے کا عنوان کوئی پوچھ لیا تو لوگ کہیں گے جی راتوں رات مقرر بننے کا انجام اچھا نہیں ہے، تو ان کو کہیں گے ہم راتوں رات والے نہیں ہیں، ہم تو 1450 سال والے ہیں۔ جس کتے کے گلے میں پٹا نہیں ہم رات دن دیکھتے ہیں، اس کو در بدر پھرنا پڑتا ہے، لیکن غلطی سے کسی کی روٹی چرا کے کھا لیا یا کسی کا نقصان کر دیا، کسی کے گھر میں گھس گیا، ڈنڈے خوب برستے ہیں، ہاتھ پیر توڑ دیا جاتا ہے، کوئی پریشان حال نہیں ہوتا۔ یہی ہوتا ہے، ہنسنے کی بات